پاکستان اور افغانستان۔ پاکستان نے گزشتہ چند سال بہت مشکل میں گزارے ہیں، خاص طور پر اس وقت سے جب 2021 میں طالبان نے افغانستان پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ امریکی حملے کے دوران طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنے کے باوجود، جس سے واشنگٹن خاصا ناراض رہا۔ جیسے ہی طالبان نے دوبارہ اقتدار سنبھالا، دونوں ممالک کے تعلقات اچانک بگڑ گئے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ طالبان اب بھی کئی ایسے دہشت گرد گروہوں کو پناہ دے رہے ہیں جو پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تب سے اب تک پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر بار بار جنگیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس مہینے کے شروع میں حالات اس وقت بگڑ گئے جب پاکستان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل پر فضائی حملے کیے۔ یہ طالبان کے لیے ایک صاف پیغام تھا کہ اب پاکستان افغانستان سے ہونے والے دہشت گرد حملوں کو براہ راست ذمہ دار طالبان کو ٹھہرائے گا۔ ان حملوں کے نتیجے میں دونوں ممالک کے سرحد پر مسلسل جنگیں شروع ہو گئیں، جن میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے۔ اس لیے اس ویڈیو میں ہم اس حالیہ کشیدگی پر نظر ڈالیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگرچہ فی الحال جنگ بندی پر اتفاق ہو چکا ہے، لیکن ایک مکمل جنگ کا خطرہ خطرناک حد تک یقینی دکھائی دیتا ہے۔ تو آئیے پس منظر سے آغاز کرتے ہیں۔ تاریخ کے زیادہ تر حصے میں طالبان اور پاکستان کے تعلقات دراصل کافی اچھے رہے ہیں۔ طالبان ابتدا میں افغان مجاہدین کا ایک ٹکڑا تھے، جنہیں 1980 کے دہائی میں سوویت یونین کے خلاف جنگ میں امریکہ اور پاکستان دونوں کی حمایت حاصل تھی۔ پاکستان نے 1994 میں طالبان کے باقاعدہ ابھرنے کے بعد بھی ان کی مدد جاری رکھی اور ان کے بہت سے جنگجو افغان مہاجرین میں سے تھے جو پاکستان کے دینی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب طالبان نے 1996 میں کابل پر قبضہ کیا اور اسلامی امارت افغانستان قائم کی، تو دنیا کے صرف 3 ممالک نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا: سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور پاکستان۔ تب سے پاکستان نے طالبان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے، یہاں تک کہ جب امریکہ نے 2001 میں افغانستان پر حملہ کر کے طالبان کو اقتدار سے ہٹا دیا، یہ صورتحال قدرتی طور پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان تنازع کا باعث بنی۔ لیکن پاکستان طالبان سے تعلقات توڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی، پاکستان کا یہ درست اندازہ کہ یہ ایک دن امریکہ کے انخلا کے بعد طالبان دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں، اور دوسری، پاکستان کی یہ امید کہ طالبان خطے میں بھارت کے خلاف ایک توازن پیدا کر سکتے ہیں۔ طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے سے پہلے بھی ان کا جنوبی افغانستان میں اثر و رسوخ موجود تھا۔ پاکستان کو ان کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، یعنی دہشت گرد گروہوں کو وہاں سے پاکستان میں داخل ہونے سے روکیں، جن میں سب سے نمایاں تحریک طالبان پاکستان یا TTP ہے، جو 2007 سے پاکستان کے خلاف ایک خونی بغاوت چلا رہی ہے۔ جب طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے، پاکستانی حکام نے توقع کی تھی کہ طالبان ان کی حمایت کا بدلہ یوں چکائیں گے کہ وہ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کو بشمول TTP کے خلاف سخت کارروائیاں کریں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے برعکس طالبان نے TTP اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کروائے، جس کے نتیجے میں اگست سے دسمبر 2021 تک ایک عارضی جنگ بندی ہوئی۔ مگر جیسے ہی جنگ بندی ختم ہوئی، طالبان نے TTP کو افغانستان میں کام جاری رکھنے دیا اور TTP کے پاکستان میں حملے دوبارہ شروع ہو گئے، بلکہ پہلے سے زیادہ شدت سے۔ پاکستانی حکام نے طالبان پر دیگر دہشت گردوں کو بھی پناہ دینے کی الزامات لگائے، جن میں بلوچ لبریشن فرنٹ نامی ایک علیحدگی پسند گروہ شامل ہے، جس نے حالیہ دنوں میں پاکستان میں کئی حملے کیے، جن میں سے اس سال مارچ میں ٹرین ہائی جیکنگ بھی شامل تھی، جس کے نتیجے میں ایک بڑے آپریشن کے بعد کم از کم 26 افراد ہلاک۔ طالبان نے اپنی طرف سے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے، لیکن اب یہ تردیدیں غیر حقیقی معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً TTP کا سربراہ خود کابل میں رہائش پذیر ہے، جو افغانستان کا دارالحکومت ہے۔ پاکستان کا دہشت گردوں کے لیے ایک عملی پناہ گاہ کے طور پر کردار ان گروہوں کو پاکستان میں بے مثال تعداد میں حملے کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے مطابق 2024 میں کم از کم 685 پاکستانی سیکورٹی اہلکار دہشت گرد حملوں یا انسداد دہشت گردی کے کارروائیوں میں مارے گئے۔ یہ تعداد 2023 کے مقابلے میں تقریباً 40% زیادہ ہے اور 2015 کے بعد سب سے زیادہ۔ 2025 کے حالات بھی کچھ بہتر دکھائی نہیں دیتے۔ اس سال کے پہلے 9 مہینوں میں ہی 512 سیکورٹی اہلکار سینکڑوں دہشت گرد حملوں اور کارروائیوں میں مارے جا چکے ہیں۔ ان حملوں کے جواب میں پاکستان نے وقتاً فوقتاً افغانستان کے اندر TTP کے ٹھکانوں پر حملے کیے، لیکن اب تک یہ کارروائیاں کم آبادی والے سرحدی علاقوں تک محدود تھیں۔ تاہم
اس مہینے کے آغاز میں دہشت گرد حملوں کی ایک لہر کے بعد جس میں کم از کم 24 پاکستانی سیکورٹی اہلکار ہلاک ہوئے، پاکستان نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کابل میں اہداف پر فضائیہ حملے کیے۔ اگرچہ پاکستان نے ان حملوں کی باضابطہ ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن پیغام بالکل واضح تھا۔ پاکستان یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ طالبان کو افغانستان سے پاکستان میں ہونے والے حملوں کو براہ راست ذمہ دار سمجھتا ہے۔ ان حملوں کے ساتھ ہی طالبان کے وزیر خارجہ کی بھارت آمد بھی ہوئی، جو 2021 میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد پہلی بار کسی بھارتی دورے پر گئے۔ یہ بھی اس وقت ایک نیا تناؤ پیدا کرنے والا معاملہ بن گیا، جبکہ پاکستانی حکمت کار شروع میں امید کر رہے تھے کہ طالبان کے ساتھ ایک اینٹی انڈیا الائنس بنایا جائے۔ بھارت ماضی میں طالبان کے بڑے دشمنوں میں شامل تھا، لیکن گزشتہ برسوں میں دونوں کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی ہے۔ یہ بہتری دونوں کی پاکستان سے مشترکہ مخالفت اور بھارت کے اس عمل رویے کی وجہ سے ہے کہ طالبان شاید طویل عرصے تک افغانستان میں اقتدار میں رہیں گے۔ صرف چند دن پہلے بھارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ کابل میں اپنا سفارتخانہ دوبارہ کھولیں گے، جو 4 سال پہلے بند کیا گیا تھا۔ بہرحال 2 دن بعد یعنی ہفتے کے دن طالبان نے سرحد کے ساتھ کئی پاکستانی چوکیوں پر حملے کر دیے۔ لڑائی پورے ویک اینڈ جاری رہی اور اتوار کو طالبان نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 58 پاکستانی فوجی ہلاک کیے، جبکہ پاکستان کا کہنا تھا کہ اس نے کم از کم 200 طالبان جنگجو مارے ہیں۔ اگرچہ یہ اعداد و شمار غالباً مغالباً آمیز ہے، یہ جھڑپ دونوں فریقین کے درمیان طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سب سے زیادہ خونی تصادم تھا۔ لڑائی منگل کو دوبارہ شروع ہوئی اور بدھ کی صبح تک جاری رہی، جب پاکستان نے کابل اور قندھار میں طالبان فوجی اڈوں پر مزید فضائی حملے کیے۔ قندھار، جو افغانستان کا دوسرا بڑا شہر ہے، وہاں کے حملوں میں کم از کم 15 طالبان فوجی مارے گئے۔ بدھ کے روز دونوں ممالک نے آخرکار 48 گھنٹوں کی جنگ بندی کا اعلان کیا، مگر اگرچہ یہ وقتی طور پر ایک وقفہ فراہم کرتی ہے، قریب مستقبل میں حالات کے بہتر ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ طالبان نے افغانستان سے سرگرم دہشت گرد گروہوں کے اخراج میں کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، اور پاکستان نے حالیہ کابل حملوں سے واضح کر دیا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے اقدامات کرنے سے نہیں بچ پائے گی۔ طالبان نے افغانستان سے سرگرم دہشت گرد گروہوں کے اخراج میں کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، اور پاکستان نے حالیہ کابل حملوں سے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے اقدامات کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ طالبان کی ضد اور پاکستان کے جارحانہ رویہ کا یہ امتزاج ظاہر ہے کہ انتہائی خطرناک ہے، جب تک ان میں سے کوئی ایک پیچھے نہیں ہٹتا۔ خطرہ ہے کہ دونوں ایک ایسے سلسلے میں پھنس جائیں گے جہاں ہر کارروائی اگلے رد عمل کو جنم دے گی، جیسے پچھلے چند سالوں میں ہوتا آیا ہے، اور آخرکار یہ سلسلہ مکمل جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ یہ شاید ڈرامائی لگے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ اس کے سوا کوئی واضح متبادل دکھائی نہیں دیتا۔ موجودہ صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ دنیا کا کوئی اور ملک ہر سال اپنے سینکڑوں سیکورٹی اہلکاروں کی ہلاکت یوں برداشت نہیں کرے گا، اور طالبان نے تو یہاں تک کہ کابل پر حالیہ فضائی حملوں پر بھی کوئی قابل ذکر رد عمل نہیں دکھایا۔ یہ شاید فوری طور پر نہ ہو، لیکن دونوں کو اس مقام تک پہنچنے میں کتنے سال لگیں گے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی جنگ کا امکان وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کا